ویلکم ٹو مائی چینل اسلام از ایوری تھنگ۔ کیا آپ نے کبھی مشرکین سے یہ سوال سنا ہے یا شاید کبھی خود آپ کے دل میں آیا ہو؟ اگر اللہ ہے تو پھر دنیا سے پہلے کہاں تھا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کیا کر رہا تھا؟ یہ سوال بظاہر بہت ذہین لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ سوال انسان کی محدود عقل اور اللہ کے لامحدود ذات کے فرق کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن، عقل اور حدیث تینوں کی روشنی میں اس سوال کا ایسا جواب دیں گے جو ایمان کو مضبوط کر دے گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سوال غلط بنیاد پر کھڑا ہے، کیونکہ یہ سوال یہ فرض کرتا ہے کہ اللہ بھی وقت کا محتاج ہے، اللہ بھی کسی کام میں مشغول ہوتا ہے، اللہ بھی پہلے اور بعد کے دائرے میں آتا ہے، جبکہ یہ تینوں باتیں اللہ کے بارے میں سراسر غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ الحدید آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے، وہی پہلا ہے اور وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے۔ پہلا یعنی اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، آخری یعنی اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ خود پہلا ہے تو سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اس سے پہلے کیا تھا۔ وقت یعنی ٹائم کس نے بنایا؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ وقت یعنی گھڑی، دن، رات، سال، ماضی، حال، مستقبل، یہ سب مخلوق ہیں اور اللہ نے انہیں پیدا کیا۔ تو ذرا سوچیں، جو وقت کا خالق ہو وہ وقت کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پوچھے جب موبائل نہیں تھا تو موبائل بنانے والا کس ایپ میں تھا؟ یہ سوال خود اپنے آپ میں بے معنی ہے۔ فرض کریں کہ ایک مصنف یعنی رائٹر ہے اور وہ ایک کتاب لکھتا ہے اور کتاب میں وہ بہت سارے باب لکھتا ہے۔ کیا مصنف خود کتاب کے کسی باب میں قید ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح یہ دنیا ایک کہانی ہے، وقت اس کہانی کا حصہ ہے اور اللہ اس کہانی کا خالق ہے۔ اللہ وقت کے اندر نہیں بلکہ وقت اللہ کے حکم میں ہے۔ ایک خوبصورت جواب جو کہ حدیث مبارکہ سے سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا اور اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث بالکل واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ نہ زمین، نہ آسمان، نہ وقت، نہ کوئی مخلوق تھی مگر اللہ تھا۔ صرف اللہ پاک موجود تھے اور اللہ کی ذات کو کسی مشغلے، کسی انتظار یا کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ پہلے اللہ کیا کر رہا تھا؟ یہ لفظ خود وقت مانگتا ہے، جبکہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس پر وقت گزرتا ہی نہیں۔ اللہ نہ بور ہوتا ہے، نہ انتظار کرتا ہے، نہ کسی کام کے بغیر رہتا ہے۔ اللہ کی شان قرآن میں ہے، وہ ہر آن ایک شان میں ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 29۔ مشرکین کی اصل غلطی کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ کیونکہ مشرکین اللہ پر قیاس کرتے ہیں۔ انسان وقت، جگہ، کام کا محتاج ہے، جبکہ اللہ نہ وقت کا محتاج ہے، نہ جگہ کا، نہ کسی سبب کا۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ دنیا سے پہلے کیا کر رہا تھا تو ذرا اس سے پوچھیے گا کہ دنیا سے پہلے وقت کہاں تھا، کیونکہ پہلے کا تصور وقت کے بغیر ممکن ہی نہیں، اور جب وقت ہی نہیں تھا تو پہلے بھی نہیں تھا۔ یہ سوال ایمان کو کمزور کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایمان کو سمجھنے کے لیے ہے۔ اللہ کو عقل سے مکمل نہیں ناپا جا سکتا، بلکہ عقل اللہ تک لے جاتی ہے اور ایمان اللہ کو مان لیتا ہے۔ اللہ پاک ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اس پر نہ وقت گزرتا ہے نہ تبدیلی آتی ہے۔ ہم مخلوق ہیں اور ہماری عقل بھی مخلوق ہے۔ جب ہم خالق کو مخلوق کے پیمانے سے ناپتے ہیں تو ایسے سوال پیدا ہوتے ہیں جو بالکل بے معنی ہیں۔ اللہ نے زمین اور آسمان 6 دنوں میں پیدا فرمائے۔ قرآن میں بار بار ذکر آتا ہے کہ تخلیق 6 ایام میں ہوئی۔ یہ 6 دن ہمارے 24 گھنٹے والے دن جیسے نہیں تھے، کیونکہ سورج اور چاند تو بعد میں بنائے گئے۔ قرآن کے مطابق اللہ کے ایک دن کی مدت ہزاروں سال بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا یہاں 6 ایام سے مراد 6 مراحل یا 6 ادوار ہیں۔
اللہ چاہتا تو ایک لمحے میں سب کچھ پیدا کر سکتا تھا، مگر 6 مراحل میں تخلیق ہمیں نظم، حکمت اور منصوبہ بندی سکھاتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کائنات حادثاتی نہیں، بلکہ ایک عظیم خالق کی مکمل نظام کے تحت بنی ہے۔ جب وقت بھی اللہ کی مخلوق ہے تو دنوں کا شمار بھی اسی کا اختیار ہے۔ سورہ الاعراف کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کل 7 صورتوں میں یعنی 7 مقام پر اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے زمین و آسمان 6 دنوں میں بنائے، اور وہ 7 صورتیں یہ ہیں: سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ فرقان، سورہ سجدہ، سورہ قاف، سورہ الحدید میں۔ اللہ نے قرآن میں یہ تذکرہ تو کیا کہ اللہ نے زمین و آسمان 6 دنوں میں بنائے، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ 6 دن کتنی مدت ہے، ہمارے لحاظ سے وہ کتنے گھنٹے، کتنے سال یا کتنا عرصہ ہے۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنی ذات کو پہچاننے کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، آمین۔